آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. میں اس گل تو واقعی بہت پریشان رہا. جدو میں حدیث سامنے آتی نا میں اپنے آپ دے بارے بہت پریشان ہو جاتا. جہے لوگ ساڑیاں تقریر سن کے تے پھر بک بک کو کر دیں میں انہوں دے بارے بھی پریشان ہو جاتا. کیونکہ حضور تا نہ آ جائے تو پھر تو اتنے کتے بھی نہیں بولے جی. پھر وہ کتے بھی نہیں تعویل نہیں کی تھی. جلا کتا جڑا سی وہ ایک زمین دے پیچھے لگیا انہیں دریا وچ جدو چھال ماری اس نے کیا چلا گیا ہونا. ذمی کافر سی مسلمانوں دے ملک پناہ لے کے رہے ہوئے سی. انہیں سر باہر کٹیا ویکھیا ینتظر کتا انتظار کر رہا اور ذمی فقال ذمیو. سنو میں جی گل کرنا چاہنا جب حضور دی گل آ جائے پھر گل مک جاندی. فقال ذمیو ذمی کہنے لگا یا قلبو. انہیں کہا جلیا کتیا تو میں انجن ہے نہ چھڑدا دریا دے کنارے بھی تو میں لڑن دا انتظار کر رہا. تو پھر سن انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہوں لڑنے. کتے جلے نے بھی کوئی تعویل نہیں کی تھی. میں جلا جی میں تو جانتا ہی نہیں جی. میں تو دماغ ہی خراب ہے. اتنے کتے دا دماغ بھی خراب ہوئے کہ حضور دا نہ آوے تے انہوں ہی سمجھ آوے. کلمہ پڑھیا ہوئے تے سمجھے بہ کے تو مقام رسول نہیں سمجھ آ. جب تک سورج چاند رہے گا 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 جب تک سورج چاند رہے گا. حضرت غازی علم الدین علیہ رحمہ نو ملن گیا مسلم لیگ قائد اعظم والی مسلم لیگ دا جڑا شاعر سی نا مسلم لیگ دے ترانے لکھدا سی استاد عشق لہر او دا نام سی. وہ غازی علم الدین نو میاں والی جیل ملن چلا گیا شہادت تو پہلے. غازی علم الدین صاحب نے کیا ہونا کیا تو مسلم لیگ دے ترانے دے بڑے لیکن کوئی میرے بارے بھی شعر کہے میرے حال دے مطابق. انہیں کہا حضور ضرور کہاں گا لیکن پہلے تسی سناؤ تو آڈا کی حال ہے. یہ ایک تاریخ بڑھنی تسی گھبرائے تے نہ ہوئے تو پریشان تو نہ ہو. تسی اپنا حال دسو تسی کیے وہ. غازی علم الدین علیہ رحمہ برجستہ فارسی شعر پڑھے فرمایا من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم. حضور دی امت نو قیامت تک دس دینا علم الدین کو ریوڑیاں تھوڑی بیچنا ہے بیٹھا. من عاشق سرمستم یہ تو وہ عاشق جڑا سر لے کے آیا ہوا. من عاشق سرمستم از دار میندیشم. انگریزوں نے جو میرے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے میں اس پھندے سے نہیں ڈرتا. یہ سر لے کر ہی تو میں حضور کے لیے آیا ہوں یہاں. کیوں من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم. فرمایا میں وہ رسول اللہ کا غلام ہوں وہ میں پروانہ ہوں جو آگ دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹا پھندا دیکھ کر ہی میں ایسے جاؤں گا. پھر انہیں کیا اچھا پھر جڑا رسول اللہ نہ تہاڈی ملاقات ہوئی وہ دسو اتنے کی گل ہوئی تہاڈی. وہ کہنے لگے مرا راز کے اندر دل نہاز نوازس بر ممبر نہ تواں گفت خبردار تواں گفت. فرمایا وہ راز میں رسول اللہ تے تینوں دسنے کوئی نہیں. جے تو پوچھنے ہوئے نا اس ویلے آ جاویں جے پھندا میرے گالے چ ہویا تو میں دس دیا اس ویلے میں دس دیاں گا. یہ کوئی گلاں باز والیاں تو نہیں نا جڑیاں میں تینوں دس دیاں گا. میں نہیں دس اس ویلے آ جاویں تو پھر غازی علم الدین تینوں دس دے گا حضور نے کی فرمایا. میں کیوں جی من عاشق سرمستم مزدار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم با دوست جو مشغولم دشمن چے کند برمن. فرمایا جب میں رسول اللہ واسطے حاضر ہو ہی گیا تے دشمن میرا کی بگاڑ سکتا. با دوست جو مشغولم دشمن چے کند برمن. فرمایا انہاں جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں غروب ہوندا اے ٹٹو میرا کی بگاڑ سکتا. انہاں نوں سلطنت دا مان ہے تے با دوست جو مشغولم دشمن چے کند برمن جو عاشق گلزارم از خار میندیشم. جدو میں خود کیا میں پھول سنگنا ہے تو پھر اس کنڈے دی کی حیثیت ہے جڑے میں کنڈے بچھا دیتے میرے واسطے.
من دار بلائے شرا جو تخت شہید آن فرمایا حضور دی امت نو دس دینا اے جڑا تختہ دار ہے نا اے میرے واسطے انجی ایویں جویں بادشاہاں واسطے تخت ہوندے. اے غازی علم دین صاحب دے اپنے شعر ویکھ کی بھی قرآن نہیں سن پڑھے ہوئے تے فارسی کدھروں آئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. حضور نال پیار کرنا ہے. ہم نے کیا جا کے دس دینا من دار بلائش ایک بلا نہیں کہنا میں لکھاں مصیبتیں جلیاں لاہور تو مقدمے میرے خلاف چلے میں نے اتنے سزاواں ہوئی پھر ہائی کورٹ میری مسترد ہوئی پھر جناب پریوی کونسل مسترد ہوئی پھر میں میاں والی جیل دے اندر میرے واسطے نہ جیل بنائی کہ کدھر نس نہ جائے. میں اے ٹٹو ہے نہ نسنا ہے علم الدین دا تو قیامت تک جب تک سورج چاند رہے گا. او ٹٹو جج کدھر گئے کیڑے جہنم دے گڑیا میں گرے جن غازی علم الدین نو او گواہ کدھر ٹٹو گئے جن غازی علم الدین دے خلاف گواہیاں دیتیاں. ہاں جی او کدھر گئے پرچہ کٹن والے. او پرچہ میرے کو موجود ہے. ہاں جی غازی صاحب دا پرچہ جنہیں کٹیا وہ نام میں نہیں دستا مسلمان والا نام ہے. ہاں میں اس نو پڑھیا تے میرے کو جتنی گالاں سن میں انہوں کٹیاں. میں آکھا ایک تنخواہ دی خاطر تو عاشق رسول نو قاتل لکھیا. میں آکھا رسول اللہ فرمان ہوئے اے تے افلح الوجہ گستاخ رسول نو مار کے کوئی صحابی آوے تے حضور فرمان تنے آئے نا عبداللہ بن انیس تے حضور نے فرمایا تے جنا آ رہا اے تے کامیاب چہرہ آ رہا. میں کہا جدو محافظ ناموس رسالت امام الانبیاء دے سامنے آوے ایک آوے تے حضور فرمان افلح الوجہ اے تے جنا آ رہا. یہ بہت سارے آمن تے حضور فرمان افلح الوجوہ اے تے سارے جنے آ رہے اے تے کامیاب چہرے آ رہے. میں کہا حضور فرمان کامیاب آ رہا تو کہنا قاتل آ رہا. میں ان کے بارے کی پھول پاواں انہوں جنہوں مقام رسول بھی سمجھ نہ آیا جنہوں حضور صرف نوکریاں. میں اس گل واسطے تو ساری پریشانی میں نے یہ پریشانی لگی ہوئی اس گل کی کہ حضور دی امت اس مسئلے نو سمجھے. جدو حضور دی گل آوے تو پھر گل ادھر ہی ویکھے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا. بس میرے آقا و مولا کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے. یہ کون ہوتے ہیں چوڑے چمار باتیں کرنے والے حضور کے بارے میں. ممتاز قادری نے دہشت گرد قرار دے کے سکھی دی صاحب بیٹھے پنڈیوں لے کے لاہور تک رویا مجھے کیوں نکالا اور میں آقا اسی کٹیا اسی تو نہیں کٹیا مجھے کیوں نکالا. میں کہ نہیں کٹیا شاید خفان نو نپ مرکز جو بیٹھا تیرا بندہ سینٹ تیری ظفر الحق نو نپ کیوں جی پنجاب تیرا برا بیٹھا اینو مجھے کس سے پوچھ رہا ہے وہ مجھے کیوں نکالا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. توجہ 2 نومبر نو دھوبی گھاٹ کانفرنس ہونی انشاءاللہ. ہاں بڑی زور و شور نال ہونی. ہاں اسی کسی دی پابندی بس اے تو حضور دے ذکر دی اسی ہن انہاں کول پابندیاں اے لکھ پابندیاں لا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے پھر کہے مرتق کہ ہوں امت رسول اللہ کی. حضور کا ذکر آپ نے کوئی نہیں روک سکتا.
پاکستان میں جگہ جگہ جناب محفل میلادیں ہوں گی اور بغیر اجازت کے ہوں گی، اور وہاں رسول اللہ کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جائے گا، وہاں حضور کی غلامی کی باتیں ہوں گی، ناموس رسالت کی باتیں ہوں گی، ختم نبوت کی باتیں ہوں گی، صحابہ کی باتیں ہوں گی، اہل بیت کی باتیں ہوں گی، اولیاء کی باتیں ہوں گی، ائمہ اہل بیت کی باتیں ہوں گی، ائمہ اسلام کی باتیں ہوں گی، غازیان اسلام کی باتیں ہوں گی، محافظین ناموس رسالت و ختم نبوت کی باتیں ہوں گی۔ ہاں یہ بات ہاں یہ زبانیں ہماری کسی کے لیے نہیں ہے، صرف میرے آقا و مولا اور ان کے غلاموں کے لیے ہے۔ بالکل سنی اور 12 ربیع الاول شریف آ رہا مہینہ، جتنے مرضی میلاد بنا جیڑا آگن کا دوا بنے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ عبداللہ بن عباس کہنے نبی علیہ السلام دے غلام بیٹھے سن، آپس میں گلاں کر رہے سن، حضور باہر تشریف لے آئے، صحابہ حضور نہیں ویکھیا تے حضور نے حضور قریب ہو گیا تاکہ انہاں دیاں گلاں سنن، یتذاکرون آپس میں صحابہ گلاں کی کر رہے سن، قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروح وقال آخر آدم اصطفیٰ اللہ فخرج علیہم رسول اللہ۔ صحابہ کا مجمع لگ گیا، ایک نے صحابی نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، دوسرے نے کہا موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا، تیسرے نے کہا عیسیٰ نو روح اللہ اور کلمہ بنایا، چوتھے نے کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چنا۔ حضور باہر تشریف لے آئے، صحابہ دے مجمع وچ آ گئے، حضور خود چاہتے میرا ذکر انج ہوئے، حضور خود ذکر کیتا اپنا۔ حضور جدو تشریف لے آئے نا تو فرمایا لقد سمیعت کلامکم وعجبکم، فرمایا میں تہاڈیاں گلاں بھی سنیاں تے تہاڈا تعجب بھی سنیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك فموسیٰ نجی اللہ وهو كذلك فعیسیٰ روح وکلمۃ وهو كذلك وآدم اصطفیٰ اللہ وهو كذلك۔ نبیاں دیاں شاناں انج میں تساں بیان کیتیاں۔ حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا الا وانا حبیب اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک